بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان گرامی، بندہ ناچیز نے تھوڑی دیر قبل کچھ ذرائع سے یہ معلوم کیا کہ بعض علاقوں میں پولیس نے ان دینی باعمل اور اپنے دین کو اہمیت دینے والے علماء حضرات پر پرچے کاٹے ہیں 188 کے تحت، جنہوں نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عید الفطر ادا فرمائی. یہ خبر سننے کے بعد انتہائی تعجب ہوا حکومت پاکستان پر کہ ان حضرات نے اپنی پولیس کو جو ان کا قانون ہے اس حوالے سے اس کی پوری وضاحت نہیں سمجھائی اور اس کے متعلق پوری معلومات ان کو فراہم نہیں کی. وہ کسی کے کہنے پر، کسی کی شرارت پر، شرانگیزی پر یا اپنی طرف سے ایسی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ پرچے کاٹ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے پر، خدا کی عبادت کرنے پر. اللہ تو ناچیز نے ضروری سمجھا کہ جو دفعہ اس موقع پر لگائی گئی ہے اس دفعہ کے متعلق کچھ وضاحت کرے اور جو آئین ایک ہدایت اور رہنمائی پیش کرتا ہے اس حوالے سے تو وہ سب مسلمانوں تک پہنچائے. خصوصاً وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور ان کی ایپ اور دیگر حکومت کے ایسے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں نا، ان کو مخاطب کر کے یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اگر ان کے مخالف پولیس نے یہ اقدامات اپنی طرف سے کیے ہیں تو فوراً وہ پولیس کو سمجھائیں اور پولیس پر نظر ثانی کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اور اگر پولیس نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا، اوپر کی ہدایت کے تحت کیا ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ حکومتی افراد جو ہیں، حکومتی اعلیٰ عہدیداران جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ پہلے حتمی اور جزمی کو فیصلہ جو ہے وہ قوم تک پہنچائے، پھر اس پر جرم عائد کریں. بے شک جب وہ خود شک اور تذبذب اور آپس میں اضطراب اور اختلاف اور مخالفت اور ایک دوسرے کے خلاف تناقض کا شکار ہیں اور خود ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو غیر یقینی ہیں،
تو بھائی جو مذہب ہے وہ یقینی چیز ہے، وہ دین ہے، یقینی چیز ہے. تو ہم کسی کے غیر یقین کی وجہ سے اپنا یقین کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر. بے شک. یہ پولیس والے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں کہ اندھے دھند وہ انہوں نے پرچے کاٹ دیے ہیں، وہ اپنے عمل پر اور اپنے قانون پر نظر ثانی کریں وہ کیا کر رہے ہیں. اور حکومت کا حق بنتا ہے وزیر اطلاعات صاحب کا کہ وہ گرفت کریں ایسے لوگوں پر. اب میں سب سے پہلے اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آئین جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے پاکستان کا کہ نہیں ہے. بے شک. چلو دین مذہب کو ایک طرف رکھو، آئین کو تو سامنے رکھو کم از کم. تو آئین کی پابندی کرو. جب لوگ آئین کے مطابق چلیں تو ان پر پرچے کاٹنے کا کیا معنی، ان کو مجرم بنانے کا کیا معنی. آرٹیکل یہ آئین میرے ہاتھ میں ہے، اس کی آرٹیکل جو ہے شق جس کو کہتے ہیں شق نمبر 20 ہے. اس کا عنوان ہے اوپر مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کا انتظام کرنے کی آزادی. اس کے تحت اس کی پھر آگے شق پہلی جو ہے اس کے تحت لکھا ہوا ہے ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا. بے شک. پھر پڑھ دیتا ہوں. ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا. سبحان جب اللہ. ہر ایک شہری کو آئین یہ حق دے رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے اور اس کو پھیلائے، تو کیا نماز عید الفطر جو ہے یا کوئی بھی نماز عید ہے، کیا ہر شہری کو آئین جو حق دے رہا ہے اس کے تحت نماز عید گھر پہ پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ آئین کی طرف سے نہیں مل رہی؟ بے شک. یہ کیا صاف ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس میں کون سا ایسا ابہام ہے کہ جس کے لیے کسی قانون دان جو ہے اس کے جرا کرنے یا اس کی ہدایت کے مطابق چلنے کا حکم ہے یا حکم ثابت ہوتا ہے؟ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بالکل موٹے لفظ ہیں، صاف لفظ ہیں. تو میرے بھائیوں، حکومت پاکستان سے ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت ایک مذہبی ترجمان کے، دینی ترجمان کے، دینی رہبر اور پیشوا ہونے کی حیثیت سے، کہ تمہارا جو آئین ہے اس میں نماز عید پڑھنے اور کوئی بھی ایسا اپنا جو مذہبی عمل ہے اس کو ادا کرنے کی آزادی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی نہ راستہ روک رہا ہے، نہ لڑ بھیڑ رہا ہے، نہ جارحیت کر رہا ہے، اپنے گھر پہ رہ کر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، تو خدا کی عبادت کرنے کا جو آئینی حق ہے کم از کم وہ تو اس کو دو. بے شک. وہ تو اس سے سلب نہ کرو. یہ آئین کے حوالے سے بات ہے. رہا مسئلہ اب 188 کا، تعزیرات پاکستان کا، یہ جو دفعہ ہے 188 جو اس موقع پر لگائی جاتی ہے، میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں. اس کا عنوان ہے سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی. سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی. کہ جب کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی طرف سے جب کوئی باضابطہ قانون اور حکم جو ہے، آرڈر جو ہے، وہ باضابطہ طور پر مشہور کر دیا گیا ہے اور جاری کر دیا گیا ہے،
تو اس کی نافرمانی کرنے والے پر 188 لگے گی. یہ لکھا ہوا ہے یہاں. اب سمجھ آ گئی. اب اس کے اندر جو لفظ بولے جا رہے ہیں ان لفظوں کی جو لفظ تشریح طلب ہیں، تشریح کے محتاج ہیں، جن کی شرح ہونی چاہیے، تو اس کے اندر تعزیرات پاکستان کے اندر خود اس کی شرح بھی ہوئی ہے ان الفاظ کی. تو میں شرح کے حوالے سے بھی پڑھتا ہوں کہ یہ قانون، اس کی سزا 1 مہینہ انہوں نے رکھی ہے اور 600 روپیہ جرمانہ ہے، یا دونوں سزائیں ہیں، یعنی جج کو اختیار ہے. تو اب میرے بھائی یہ بات سمجھنا، یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہاں پر یہ شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو. یہاں پر یہ لفظ جو آ رہے ہیں کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو. اب یہاں پر ہماری طرف سے جو کلام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ اعلان جاری کیا بھئی عید صبح جمعرات کو ہوگی، تو اس سے پہلے وزیر اطلاعات وہ اپنا بیان دے چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں. ان کی جماعت کے خصوصاً محکمہ موسمیات کے جو سائنسدان ہیں وہ اس سے پہلے اپنا ایک پیغام یا اعلامیہ وہ جاری کر چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں اس کے اندر کہ بھائی چاند کا ہونا ممکن نہیں ہے، جمعرات چاند نہیں ہو سکتا، جمعرات کو ممکن ہی نہیں ہے، سائنسی طور پر اس کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں. مناظرے کا چیلنج کیا انہوں نے. تو میرے بھائیو آپ خود سمجھدار ہیں، ایک طرف سے وزیر اطلاعات، اب ظاہر بات ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہے وہ بھی تو وزیر اطلاعات کی نگرانی کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اطلاعات ہے نا، اطلاع تو انہوں نے دینی ہے. جو قانون ہوگا اس کی اطلاع اور پھر جو آگے عوام سے متعلق جو امور ہیں ان کی اطلاع دینے کا کام جو ہے وزارت تو ہے تو وزیر اطلاعات کی ہے. اور وزیر اطلاعات جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ایمان سے بتائیں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاص بندوبست جو ہے اس کی ہدایت ہو گئی ہے؟ کہاں ہدایت ہو گئی؟ کم از کم اپنے یہ جو کہا ہے تم نے کہ سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ، اگر باضابطہ یہ اشتہار تمہارا ہوتا تو وزیر اطلاعات کی مخالفت ممکن کیسے تھی؟ یہ تو عجیب بات ہے یار، اتنا بڑا ظلم. ایک طرف سے وزیر اطلاعات مخالفت کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو باضابطہ ہے. باضابطہ تو وہی ہوگا کہ جب حکومت کی طرف سے حکومت کے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں اور جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ مخالفت نہ کریں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ کوئی تمہارا حتمی اور یقینی اور قطعی جو ہے وہ حکم نہیں تھا کہ اس کا ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے اس کو سنا پھر اس کی مخالفت کی اور مجرم بن گئے. یہ تو تمہارا حکم ہی غیر قطعی ہے. خود اپنے اندر تمہارے اندر اضطراب اتنا، اختلاف اتنا، وہ سب کچھ پایا جا رہا ہے. اس کے آگے میں بتاتا ہوں، مزید آگے لکھا ہوا ہے کہ حکم معقول ہونا چاہیے. ایسا حکم جس کی خلاف ورزی دفعہ 188 کے تحت قابل سزا ہو، ایک معقول حکم ہونا چاہیے، نہ کہ محض ایک نوٹس. افسوس ہے یار، یہ اتنا صاف تمہارے تعزیرات کے شرح کے اندر لکھا ہوا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو پولیس والوں. تمہیں اسی کام کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ جو مولوی بیچارہ یا کوئی مسلمان، کوئی دیندار بندہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے خدا کی اور خدا کے دین کی صحیح جو ہے وہ پرچار کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر پرچہ دے دو. یہ کیا زیادتی ہے؟ اس میں تو صاف ہے کہ اگر محض ایک نوٹس جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے
اور حکم معقول نہیں ہے تو پھر بھی 188 نہیں لگے گی. اور ادھر تو بھائی تمہارا نوٹس ہی کسی کو جاری نہیں ہوا. بتاؤ کس کو جاری کیا ہے کہ عید فلاں دن ہوگی اور تم نے ہر صورت پڑھنی ہے. جب نوٹس جاری ہوتا پھر بھی یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو سکتا, اس دفعہ کا اطلاق نہ ہو سکتا 188 کا. افسوس ہے نہ حکم جو تمہاری ادنا سے ادنا شرط بن سکتی تھی ہے, جب وہ بھی نہیں پائی گئی تو جو شرط حقیقی ہے وہ تمہاری نہیں ہے, اور پھر تم اس پر سزا لگا رہے ہو, اس پر یہ 188 لگا رہے ہو, اس کو مجرم قرار دے رہے ہو. میری بات سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں؟ بے شک یہ کیسا عجیب ظلم ہے کہ خود اپنے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر لوگوں کو مجرم کہہ کر, فسادی کہہ کر. بھئی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کسی کو فسادی قرار دے دینا. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فسادی قرار دے دیا تھا. بے شک اللہ. یہ تو ہر حکومت کے جو بھی افراد ایسے ظالم اور فرعونی ذہن کے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بھی مجرم ثابت کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دے کہ انتشار پسند ہے. اب ثابت کرنا, ثابت ہو یا نہ ہو, حقیقت ہو یا نہ ہو, ہے جی بس پکڑا. اور کس نے پوچھنا ہے ابھی تم سے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن فرما رہا ہے, اللہ قرآن میں فرمایا سورت بنی اسرائیل کے اندر کہ اے بنی اسرائیل, فرعون کہنے لگا اے لوگو یہ جو موسیٰ ہے یہ دہشت گرد ہے, یہ فسادی ہے, یہ تم میں فساد ڈالنے کے لیے آیا ہے. عجیب بات ہے. اب خود فرعون ہے, بچوں کو ذبح کر دیتا ہے, بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے, اتنا بڑا ظالم ہے, اور کہتا کیا ہے دہشت گرد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو بھائی یہ تو فرعونوں کی ہمیں پرانی ریت ہے, پرانی روش ہے, ایسا کرتے چلے آئے ہیں. لیکن کم از کم ایک طرف سے ایک دعویٰ یہ کرنا کہ ہم فرعون نہیں ہیں, دعویٰ یہ کرنا کہ ہم انصاف والے ہیں, ہم انصاف دیتے ہیں, ہم جمہوریت والے ہیں, اور پھر یہ اتنا بڑا ظلم کرنا ہے. بتاؤ تو صحیح کون سا نوٹس تم نے جاری کیا اماموں کو؟ کہاں نوٹس جاری کیا؟ اگر تم کہو کہ یہ جو ہے میڈیا ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے اعلان ہو گیا, ٹی وی کے ذریعے اعلان جو ہے یہ باقاعدہ اعلان, کسی کے پاس ٹی وی ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا, کسی کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس نہیں ہے, اس کو باقاعدہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ حکم معقول کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو ذرائع لوگوں کے پاس پورے نہیں ہے, تو مطلع ہونا کیسے ممکن ہے؟ پھر دوسری بات آپ کو پتا ہے یہ ایڈیٹنگ کہتے ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہے. اب سب سے بڑا شبہ یہ ہے, اسی وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے اس نے کسی ویڈیو پر جو ہے وہ پرچہ کاٹنا اس کی اجازت ہی نہیں دی. وہ کہتے ہیں کیونکہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, ترکیب ہو جاتی ہے جی, باتیں کاٹ کوٹ کر ملا دی جاتی ہیں. جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر یہ بھی تمہاری جو ویڈیو چڑھی ہے اس کے متعلق یہ بھی احتمال موجود ہے. تو کیسے یقینی ہوگا؟ کیسے اس کو سرکاری کہیں گے؟ کیسے اس کو حکم معقول کہیں گے؟ تو ممکن ہی نہیں حکم معقول کہنا ہے اس کو. اگلی بات یہ ہے کہ پھر اسی کمیٹی کے اندر موجود رکن مفتی یاسین ظفر جو رکن ہے اس کا, وہ اسی تمہاری ویڈیو کے اندر ہی کہہ رہا ہے, اسی اعلان کے ساتھ وہ چل رہی ہے. یہ دیکھو ہم لگاتے ہیں, آپ سنیں گے دیکھیں گے. یار بس آج کی فیصلہ ہونا جی, آج یاد آ رہے ہیں مفتی صاحب, یاد آ رہے ہیں ہم کو. بڑے کمزور لوگ نے, سچی بات ہے. اسی سے بڑا انہوں نے کہا تھی اعلان کر دے کم نہیں ہے, میں گوئیاں جڑیاں نہ پوچھا دیتی کوئی انہوں کی حقیقت نہیں. لیکن وہ جہاں نا دورہ پہ آیا ایکٹی کا وحدت کا, تو وہ وجہ سے دیکھو 11 بجے آتے, 11:15 11:30 بس وہ, حالانکہ بڑا کلیئر سگا بھی نہیں ہے, سارے پٹنڈ ہے لیکن حل ہے نہیں گا. وہ بس وہ اس گل سے اڑیا نہیں جی, نہیں گوئیاں آ گئی, دونوں کمیٹی آ گئی, وہ آ گئی, وہ آ گئی. دیکھو چند خاکہ نہیں. ہاں جی, ہاں جی.
ہاں جی ہاں جی بہت افسوس ہے بڑا احتجاج کیتا ہے صحیح گل ہے پہلے بڑا اچھا سی اج بڑا یاد سارے کر رہے ہیں سارے یاد کر رہے ہیں پہلی کمیٹی نو یاد کر رہے ہیں تے مفتی صاحب نال انہاں دی بڑی ضرورت سی جی بڑا کلیئر گل کر دیں سی پرواہ نہیں سی کرنی اللہ تعالیٰ کی بچے لائے جی ہاں وہ جائے لوگ لیا اوکے بس لگے آگے اس کے اندر صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ یار اب تو مفتی حبیب مفتی منیب الرحمان صاحب اب یاد آ رہے ہیں اب تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب آج یاد آ رہے ہیں وہ پنجابی میں کہہ رہا ہے آج تو مفتی منیب الرحمان صاحب یاد آ رہے ہیں بھائیو بڑے کمزور لوگ نے اشارہ کر کے کہندا جڑا رویت ہلال کمیٹی دا جڑا چیئرمین وغیرہ تھے سارے ارکان انہاں والے اشارہ کر کے کہندا بیٹھ کے اوتھے ہی کہندا کہ بھاجی اے تے بڑے کمزور لوگ نے اساں انہاں نوں کہندے رہے ہیں 11 بج گئے نے کوئی خبر نہیں کوئی گواہی نہیں تہاڈی مہربانی جانتی کرو نہ اعلان کرو تے اے صرف آ کے انہاں دے اوتے وچ لفظ نے انہاں دے اوتے ایکو ہی دورہ چڑھیا ہے وحدت تے یکجہتی دا وحدت تے یکجہتی دا چند ہے کوئی وحدت تے یکجہتی دا دورہ چڑھیا ہے وہ کہن گیا جب تمہارا ایک ذمہ دار سرکاری بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا یہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر تم سرکار حکومت خود اس ویڈیو کو لیک کر کے باہر بھیجتے ہو لوگوں کے سامنے پیش کر یہ کوئی عذر تمہارا نہیں چل سکے گا کہ وہ جی کسی نے چڑھا دی وہ سرکاری ادارے ہیں مرکز ہے وہاں سے مکھی نہیں نکل سکتی ہم جانتے ہیں اتنے بڑے بیانات نکلنا کوئی آسان بات ہوتی ہے یہ ڈرامہ تمہارا نہیں چلے گا کہ کسی نے لیک کر دی اگر لیک کیے تو تم مجرم ہو عوام نہیں مجرم تمہارے ایسے ناقص انتظامات کیوں ہیں پھر بتاؤ عوام پر ٹوٹتے ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بیان جب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ ان کا جھوٹ کھل گیا بتاؤ جب جھوٹ کھل جائے کم از کم مشکوک تو ہو جائے گی خبر جب مشکوک ہو گئی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے الیقین لا یزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بخاری مسلم میں ہے الیقین لا یزول بالشک یقین شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہو سکتا ہمارا روزہ رکھنا یقینی تھا رمضان کا ہونا یقینی تھا تمہاری خبر مشکوک تھی تمہاری مشکوک خبر سے ہم اپنے یقین کو کیسے چھوڑیں اور اپنے یقینی فریضے کو کیسے چھوڑیں ہم تمہاری باتوں پر تمہارے چھوڑے ہوئے شوشوں پر خدا رسول کے مخالف بن جائیں کیا تمہارے باپ نے نہیں کہا تھا مسٹر جناح صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی مندروں کی طرف جائے کوئی مسجد کی طرف جائے کوئی اور کسی عبادت گاہ کی طرف جائے حکومت پاکستان کا اس کے کوئی سروکار نہیں جب بابا جان تمہارے نے صاف کہہ دیا ہے اور مسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے تو پھر خدا کا خوف کرو کسی کی تو مانو وہ کم از کم چلو خدا کا خوف نہیں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے تو رہ جاؤ یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے لوگوں کو کس طرح منہ دکھانا ہے اگر ہم پہ بھی ظلم کرنا ہے تو کم از کم ظالم بن کر تو آؤ عجیب بات ہے ظلم کرتے ہو اور پھر دوستی کے لبادے میں یہ کیا ہو کرتے دشمنی ہو دوستی کے لبادے میں کرتے ہو تو میرے بھائیو معلوم ہوا کہ یہی 188 دفعہ جو ہے
یہ ان بیچارے مظلوم اماموں پر نہیں لگتی جنہوں نے اپنے فرض خدا کو ادا کرتے ہوئے اپنے رسول کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے نماز عید پڑھی ہے دوسرے دن ان پر کوئی دفعہ نہیں لگ سکتی جتنی دفعہ لگتی ہے ان حکومت والوں پر لگتی ہے کہ تم نے یہ اضطراب اور اختلاف لوگوں میں کیوں پیدا کیا، انتشار تم نے کیوں پیدا کیا، یہ دوہرے بیانات تم نے کیوں جاری کیے، وہاں بیٹھ کر تم نے حتمی یقینی مشاورت کے ساتھ ایک حکم جاری کیوں نہیں کیا؟ ارے عجیب بات ہے، مجرم تم بنتے ہو، بناتے کسی کو ہو؟ اللہ اکبر. پولیس والوں اپنے بڑوں سے پوچھو، پولیس والے اگر تیرے ہاتھ میں ادھر قلم ہے تو قلم کسی اور کے ہاتھ میں اصل، اس کا بھی خوف کر، ذرا مرنا بھی ہے. بے شک وہ ٹھیک ہے کہ مرنے کا خوف تم سے پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے، لیکن خدا کا خوف کر لو. پھر بھی اتنا تو دیکھ لو کہ چلو جو جس قانون پر تم نے حلف اٹھایا ہے وہ قانون لاگو بھی ہوتا ہے، لاگو ہوتا نہیں، ایسے لگا دیتے ہو. اور میرے بھائیو یہاں پر ساتھ میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ متعلقہ حکام کی ذہنی تکلیف دفعہ 188 مجموعہ تعزیرات کے تحت نہیں آتی. اللہ اکبر. ہاں یہ بھی ذرا خیال کر لیا کرو کہ حکومت کو تکلیف ہوئی ہے. ادھر لکھا ہوا ہے حکومت کے افراد کو تکلیف ہو تو 88 نہیں لگتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. بات نہیں سمجھے؟ اور اگر کہتے ہو اس سے عوام کو تکلیف ہوئی تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، جنہوں نے پہلے دن کی جمعرات کو انہوں نے پہلے دن کر کے دوسروں کے مذہب اور نظریے کے مطابق اور تحقیق کے مطابق انہوں نے غلط کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ نہیں؟ بے شک حق. اللہ اور اس تکلیف کا سبب کون بنے؟ تم. بے شک کیوں کہ تم نے دوغلے بیان جاری کیے. جب تم نے دوغلے بیان جاری کیے تو جنہوں نے جمعرات کو پڑھی انہوں نے جمعہ والوں کو تکلیف دی، ان کے متعلق انتشار پھیلایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور تمہارے مطابق جنہوں نے جمعہ کے دن پڑھی انہوں نے جمعرات والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف انتشار پیدا کیا. تو پرچہ کاٹنا ہے تو پھر دونوں فریقوں کے تمام اماموں کے خلاف کاٹو، اور پہلے سب سے پہلے حکومت کے خلاف کاٹو. کیوں کہ سبب وہی ہے، محرک وہی ہے، باعث وہی ہے، آگ لگانے والے وہی ہیں. آگ لگانے والے الٹا تم آگ لگا کر پھر کہتے ہو تم تڑپتے کیوں ہو؟ ہائے 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 ہائے. اللہ آگ تم نے لگائی اور پوچھتے ہو تڑپتے کیوں ہو؟ اختلاف کیوں کیا؟ اختلاف تم ڈال رہے ہو. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک بات ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اب باہر نکلتے ہیں تو عوام کے لوگ مولویوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے جمعرات کو عید کرائی. کیوں کہ ساتھ یہ بھی اعلان چلتا رہا کہ جی جمعہ کے روز قضا کرو، روزہ قضا کرو. تو سب کو سمجھ آ گئی، یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوئی ہے، یہ تو مکالا انہوں نے ملا ہے، یہ کیا کیا. یعنی لوگ یہ صاف یہ کہہ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. حکومت والوں تم نے تو مولویوں کو گالیاں نکلوائی، تو تم ہی تو گالیاں نکلوا رہے اور الٹا انہیں پر پرچے دے رہے. خیر ہے. اور میرے بھائیوں یہاں پر میں یہ ساتھ آخر میں بیان کرتا چلوں کہ وزیر اطلاعات صاحب، اس میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یقین سے کہا قسمیں کھا کھا کر کہ چاند نہیں ہو سکتا، اور آپ کی جماعت نے کہا چاند نہیں ہو سکتا، تو بتائیں آپ ہیں وزیر، آپ یہ 88 آتی ہے سرکاری ملازم کی طرف سے. آپ سرکاری ملازم کیا، آپ تو سرکاری ملازموں کے سردار بیٹھے ہیں. تو آپ کی طرف سے جو بات مشہور کر دی گئی ہے اس کے خلاف چلنے والوں پر
یہ دفعہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ بیان ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذرا کہ آپ حکومت سے باہر نہیں بیٹھے، آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ کی ہر بات عوام سے متعلق جو بھی جاری ہوگی وہ خود قانون شمار ہوگی. تو آپ نے جب یہ کہا کہ لوگوں نہیں ہو سکتی، آپ کے خلاف یہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی. کیوں بیٹھی؟ ان سب پر پرچہ کرو، 188 لگے گی. بے شک. آپ کٹوائیں، آپ غیرت کریں، آپ کے حکم کو پامال کیا گیا، آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کی گئی، آپ کی اور پھر سائنسدان محکمہ موسمیات وہ پورا ایک محکمہ ہے، اس محکمے کو انتہائی ذلیل کیا گیا اور ذلیل کر کے اس سے آگے بڑھ کر چند مولوی بیٹھ گئے. مولوی بیٹھے تو مولوی پر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا ان پر. انہوں نے اتنے بڑے وزیر سرکاری ملازم باضابطہ بات مشہور کرے تو 88 لگ جائے، اور ایک صاحب وزیر ہوں اور وہ بھی اطلاعات کے وزیر ہوں اور پھر ساتھ پورا محکمہ ہو. کیا اس کو آپ باضابطہ نہیں کہیں گے؟ یہ باضابطہ نہیں ہے تو بے ضابطہ ہے. اگر بے ضابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی بے ضابطہ ہی بولتے ہیں. کیا بات. تو اگر آپ بے ضابطہ بولتے کرتے ہیں تو اگر ہم سے ہو جائے تو ہمیں پریشان کیوں کرتے ہو پھر؟ آپ سے بے ضابطہ ہو سکتا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، عوام سے نہیں ہو سکتا. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ جب تم بے ضابطہ اور بے تکے چلتے ہو تو اگر عوام میں کوئی چلے تو اس پر بھی مہربانی کرو اور یہی سمجھو یہ ہماری سنت ادا کر رہا ہے. جی یہ بے تکے سرداروں کی جو منڈی لگی ہوئی ہے نا. اور میرے بھائیوں، ایسے بے تکے بیانات دینے والے پھر خود مجرم بن جاتے ہیں، وہ خود قانون کے مجرم ہیں. بات مشہور ہے کہ ایک پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار کیا گیا، تو اب جو پھانسی پر لٹکانے والے تھے وہ حاکم کے اشارے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر حاکم ایسے اشارہ کر دے تو ہم لٹکا دیں گے. وہ خود ہی پہ لٹکا دیتا ہے، تمہارا کلام جو ہے وہ بے تکا ہی چل رہا ہے. اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے بھائی؟ عجیب بات ہے، ایک طرف کہنا ہم حکومت چلا رہے ہیں اور دوسری طرف کہنا ہم بے ضابطہ بول رہے ہیں، بے تکے بول رہے ہیں. بے ضابطہ کا مطلب بے تکا ہوتا ہے. اور آخر میں وزیر اطلاعات صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ جن لوگوں نے دوسرے دن عید پڑھی ہے انہوں نے آپ کے حکم کو مد نظر رکھا ہے، آپ کے بیان کو مد نظر رکھا ہے، آپ کی شان کو مد نظر رکھا ہے، آپ کے مقام کو مد نظر رکھا ہے. آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، محکمہ موسمیات کوئی معمولی محکمہ نہیں ہے. اتنا بڑے محکمے کی اتباع کرنے والے، آپ کے بیان کو اہمیت دے کر دوسرے دن عید پڑھنے والے، ان پر آپ کی پولیس پرچہ کاٹ رہی ہے. یہ حقیقت میں آپ پر پرچہ ہے. وزیر اطلاع صاحب، اگر کسی نے آپ کی اس طرف توجہ نہیں کرائی آپ کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا. ہم آپ کی عزت کا خیال کر رہے ہیں. کیا تک بنتی ہے ایک تھانے دار اٹھ کر وزیر اطلاعات کی اتباع کرنے والے، ان کے بیانات کی پیروی کرنے والے، ان کے آرڈر کی پابندی کرنے والے، ان کے حکم کی عزت کرنے والے لوگوں کے خلاف پرچہ کر کے ان کو اندر دے دے؟ یہ مہربانی کریں، یہ تمہارے خلاف یہ پرچہ دیا گیا ہے، لہذا
اپنی پولیس کو خود سمجھائیں بلکہ ان کو سزا دیں کہ تم نے میرے خلاف چل کر یہ قدم کیسے اٹھایا ہے. بے شک بے شک. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اور پھر ان پولیس والوں سے کہیں کہ جن لوگوں نے یہ بیانات دوہرے جاری کیے ان کے خلاف پرچہ کاٹیں. رویت ہلال کمیٹی والوں کے خلاف پرچہ کاٹیں کہ ادھر سے یہ دوہرا بیان کیسے جاری ہوا ہے. پھر ایک اور بھی میں آپ کو توجہ کراتا چلوں کہ پوپل زئی ایک مشہور ہے پشاور کا جو ہر سال ایک دن پہلے ہی عید کرتا ہے. اس کے اوپر ہر سال کے پرچے کاٹیں. اور وہ جب سے یہ کام اس نے پاکستان میں شروع کر رکھا ہے انتشار ڈال رکھا ہے 2 عیدیں کر کے اور اس پر جتنے سال اس نے عید پڑھائی ہے وہ ہر سال کا پرچہ کاٹیں اور اس کو پکڑیں. کیوں؟ ورنہ یہ آپ سے ضرور سوال کریں گے لوگ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ملک کے رہائشی ہوں وہی عمل کرے وہی عمل اسی ملک میں کرنے والا کرے تو اس کو تو قانونی تحفظ دیا جائے اور پولیس گارڈ کھڑی ہو باہر عید پڑھانے کے لیے اور دوسروں کے خلاف پرچہ کاٹ رہی ہے. یہ کیا زیادتی ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ آئین کو مد نظر رکھا جاتا ہے یہاں نہ کسی قانون کو اور نہ ہی عوامی حقوق کو اور نہ ہی آئین کو اور نہ ہی خود جو قانون ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. بغیر سمجھے الٹا سیدھا جس طرح بھی کسی کے گلے میں پھانسی فٹ آتی ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے. یار خود تو خدا کا خوف تو ہم نہیں کہتے کم از کم ان لوگوں کا ہی خوف کر لو. کیا کہے گی دنیا؟ آپ کے ساتھ انڈیا ہے آپ کے ساتھ دوسرے ملک بھی تو ہے وہ کیا آپ پر الزام نہیں دیں گے یار کیا لوگ ہو تو کم از کم ان سے ڈرو. یہ نہیں ہم کہتے خدا سے ڈرو کم از کم ان سے تو ڈرو. لہذا ہماری گزارش ہے کہ فوراً وہ تمام پرچے خارج کر دیے جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے پر یہ پرچے نہیں کاٹیں. اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ باضابطہ اعلان ہونے پر حکم معقول جاری ہونے پر مخالفت کریں. میں دکھاتا ہوں آپ کو تعزیرت پاکستان میں جو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. یہ میرے دوستو 292 293 292 اور 293 اور 294 یہ 3 دفعہ ہیں ان کے قانون کی. پولیس والوں سے میں کہتا ہوں تم اپنے قانون کے بڑے پاسدار ہو نا تم کہے تو ہم نے حلف اٹھایا ہے. کیا یہ تمہارے قانون میں تعزیرات میں نہیں ہے؟ 188 نظر آ گئی مولوی کے لیے اور یہ 292 93 94 3 دفعہ نظر نہیں آئی آج تک. یہ کیا ہے؟ فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ بے حیائی کی کتابیں جن میں بے حیائی کی فوٹو ہوں بے حیائی کی باتیں ہوں. اگر کوئی آدمی وہ کتابیں بیچے یا چھاپے یا اس طرح کا کوئی عمل کرے تو اس پر 292 لگتی ہے. کتنا؟ 292 لگتی ہے. مہربانی. دوسرا 293 کیا ہے؟ فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا. اس پر کون سی دفعہ ہے؟ 293 ہے. اچھا فحش یعنی بڈھوں کو بیچ سکتے بڈھوں کی خیر ہے بڈھا بے حیا ہو جائے جاندے جہنم نو جائے ٹھیک ہے صدقے جاواں صدقے. اچھا دفعہ نمبر 294 کیا 294 اور وہ بھی نوجوان ہے نا. اس کا مطلب ہے نیچے بچہ ہو تو پھر خیر ہے بڈھا ہو تو پھر بھی خیر ہے. 294 ایسی نیکی بتانے پر اور ایسے میرے خیال میں جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنانے یا بنانے کے جو قوانین ہیں ان پر بھی حیرت ہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی پرہیزگاری سکھائی جا رہی ہے. اور 294 فحش افعال اور گیت. فحش افعال بے حیائی کے کام جیسے فلمیں
ڈرامے, گیت گانے، یہ سارا کچھ سریعام چلتے ہیں. ہر گاڑی میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں سارا کچھ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے سرپرستی کے ساتھ پیچھے سے فلموں کے تمام اس کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے، سرکاری بجٹ قومی اسمبلی میں. ان تمام بغیرتیوں بے حیائیوں کے لیے جن پر 3 دفعات لگتی ہیں، ساری قومی اسمبلی سے باقاعدہ طور پر ہر سال قومی خزانے سے حصہ جاتا ہے. میری جیب سے بھی جاتا ہے، غیر سید کی جیب سے بھی جاتا ہے، سید کی جیب سے بھی جاتا ہے، شریف کی جیب سے بھی جاتا ہے، کمینے کی جیب سے بھی جاتا ہے، ہر کسی کی جیب سے جاتا ہے. کوئی تاون دیتا ہے، کوئی کرہن دیتا ہے، ہر طرح دے رہا ہے. اور وہ پھر پیسہ وہ فلموں کے لیے جاتا ہے، گانوں کے لیے جاتا ہے، گیتوں کے لیے جاتا ہے. ساری دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ایسا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ 3 دفعات جو ہیں کیوں چل رہا ہے؟ اب 188 بھی ان پر نہیں لگتی کہ تم لوگ خود اس کے باوجود کہ یہ باقاعدہ قانون میں موجود ہے اور یہ پوری دنیا پر پہلے دن سے ہی قانون میں رکھ کر باضابطہ حکم معقول کے طور پر، کیونکہ اس میں یہ جاری موجود ہے، باضابطہ ہے، پہنچایا گیا. یہ تو پھر مدت سے مخفی کیا گیا تو اور بات ہے، پہلے تو اس کو پہنچایا جاتا تھا. تو پھر سوال یہ ہے کہ کبھی ایسی دفعات کے تحت پرچے کاٹے ہیں کہ نظر نہیں آتے؟ مولوی مسجد میں نظر آتا ہے، بازار بھرا پڑا ہوا ہے ایسی گندگی سے. بلکہ یہ کیوں کہوں بازار، اسمبلی سے نکل رہا ہے سارا کچھ، بجٹ جو پاس ہو رہا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے خدا بندہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. ہمارے اقبال نے صحیح فرمایا، یہ درویش بھی عیار مکار بنے بیٹھے ہیں، یہ حکمران بھی عیار مکار بنے بیٹھے ہیں. اتنا شرم نہیں ہے یار؟ دیکھو تو صحیح، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گانے پر، گیت پر پرچہ کاٹا ہو، بندے پکڑے ہوں. گانا سن رہا ہے، کیسے پکڑے؟ جب بجٹ آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہے خود حکومت اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کرواتے ہیں. تو پھر نیچے یا پھر ایسا کرو یہ سارا نکال دو. نکالتے بھی نہیں ہو، دفعات بھی موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ جہاں نیکی نظر آتی ہے، جہاں خدا پاک کی عبادت نظر آتی ہے، جہاں اللہ پاک رسول اکرم کے دین کی خوشبو آتی ہے، تو وہاں خوشبو ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ بدبو پھیلانا چاہتے ہو. اللہ اکبر. کچھ خدا کا خوف کرو. لہذا ہم فواد چودھری صاحب سے کہتے ہیں فوراً اپنے تھانوں کو حکم جاری کریں. اگر ان کے کان نہیں کھینچ سکتے کسی ڈر کی وجہ سے تو اور بات ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں، ان کو کہیں یہ بیچارے غریبوں کے پاس، وہ غریب مولویوں کے خلاف، اور وہ بھی کوئی سید ہے، کوئی کیسا ہے. اب یہاں پر سید کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں کیا. سید نماز پڑھے تو مجرم ہے. تو ایمان سے بتاؤ پھر یزید کے ساتھ جنگ کیوں ہے؟ وہ امام حسین پاک تو پھر اسی دین پر، اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آج اگر سید کے ساتھ اسی دین پر اتنا ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آج بھی یزید موجود ہیں؟ بے شک. اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ و مصون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. اور آخر میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا، ضروری سمجھتا ہوں، یہ جیو ٹی وی والے ہوں یا کوئی ہوں، ہزاروں لاکھوں کام غیر شرعی اس ملک میں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، پورا نظام کے اندر موجود ہیں، پورے نظام کی حیثیت سے موجود ہیں. آج تک تم نے ہم سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی ہدایت شریعت سے نہیں کی، لینا گوارا بھی نہیں کی. کیا وجہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھاگ آتے ہو؟
آج کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ رہ کر جو شریعت کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ خود اپنے اندر جھانک کر اس پر نظر ڈال ڈال کر جو فتوے تم پر لگتے ہیں خود لگاتے رہنا. ہمارے پاس ہمیں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا. سبحان اللہ. ہمارے پاس آ کر اپنے مطلب کی بات کروانے کی کوشش نہ کرنا. اگر فتوے پوچھنے ہیں تو پھر تمام شعبوں کے اندر تمام نظاموں کے اندر جو کچھ غیر شرع داخل ہے وہ سب ہم سے پوچھو, اور اگر ان سے متعلق بتائیں بھی صحیح تو تم سننا گوارا نہیں کرتے. یہ تمہاری ایک طرف عورت بیٹھی ہوتی ہے, ایک طرف مرد بیٹھا ہوتا ہے, کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کون سی شرع اجازت دیتی ہے, تم بتاؤ. پھر ہم سے آ جاتے ہو مسئلے پوچھنے کے لیے. یہ جی رویت ہلال کمیٹی کا جو ہے یہ اقدام اور یہ اعلان, یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے باجدید مستعمی بیٹھے ہو. تو آج کے بعد ہمارے پاس یہ میڈیا کے لوگ آنے کی ہم جو ہے کوشش نہ کریں, ہم سے ایسے مسائل پوچھنے کی کوشش نہ کریں. ہم صرف اور صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تابعداری کریں. بے شک. باقی رات تم کھڈے میں جاؤ, جدھر مرضی جاؤ, جو مرضی کرو, حکومت کرے, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تم خود بھی کہتے ہو کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں تو پھر چھوڑو بھائی, بات نہیں سمجھے. پھر ہم سے بے تعلق ہی رہو, اچھا ہے. ہم آپ سے بے تعلق رہتے ہیں, تم ہم سے بے تعلق رہو. یہ پولیٹیکل مذہب بنانے کی, ہمارے مذہب کو پولیٹیکل مذہب بنانے کی کوشش نہ کرنا. آپ لوگ ہمیں اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے لیے, پیسہ دولت دنیا کے لیے ہے, اپنی مخالفتوں اور شرانگیزیوں کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو. ایسا کرنے کی خبردار کوشش نہ کرنا. اس وقت جب میں نے یہ کچھ بیان آپ کو جاری کیا تھا اس وقت میں نے توجہ نہیں کی اس بات کی طرف, بعد میں میری توجہ ہوئی ہے. بہر صورت میں ان کو یہ بیان دینے اور ان کی طرف سے شائع ہونے کو میں پسند ہی نہیں کرتا. بے شک. اللہ تعالیٰ محفوظ و مصون فرمائے.